اٹھائی۔ بھئی اتنی سی تو بات تھی کہ حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ گئے، تو میرا کہاں ہے بچہ ہرنی کا؟ تو آنکھ پہ آستین رکھ لی، تو زہرا بی بی نے گود میں لے لیا۔ بابا آپ ہی تو خوش کرتے ہیں، اور دیکھیے یہ حسین رنجیدہ ہیں، کہتے ہیں ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، حسین میری گود میں آؤ۔ لیکن آنکھ سے آستین نہیں ہٹائی۔ نانا نے گود میں لیا تو آنکھیں پشت پہ رکھ دی، کہا ذرا چہرہ ادھر تو کرو، میں پیار تو کروں۔ گردن میں اور سر ڈال دیا۔ تو کیا چاہتے ہو؟ نہیں نانا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب نانا تو چپ ہے نا، بیٹا ایک ہی ہرنی کا بچہ تھا، وہ لایا تھا سیاد، حسن وہاں بیٹھے تھے، میں نے دے دیا۔ جبریل آ گئے، جملہ بھولا نہ کیجئے، شہزادہ یہاں کا نہیں ہے، جبریل آ گئے۔ ایک بار رسول اللہ نے کہا حسین ذرا سر تو اٹھاؤ، دیکھو جبریل آئے ہیں، بات تو کر لو، دیکھو کہہ کیا رہے ہیں، سنو تو دیکھو جبریل کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جبریل یہ کہہ رہے تھے حسین ہائے، جب یہ جملہ میں بیان کرتا ہوں تو سر سے پیر تک میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبریل نے کہا حسین اگر تم کہو تو میں اپنے پروں پہ بٹھا کے چل کے تمہیں کائنات کی سیر کراؤں۔ کہا نہیں نانا ہم سیر پہ نہیں جائیں گے، ہمیں ہرنی کا بچہ چاہیے۔ کائنات کی سیر معصوم ملک کے پروں پہ، کہا نہیں ہرنی کا بچہ چاہیے۔ جبریل آ گئے نا، تو ابھی میں نے جملہ کہا تھا ان کی ضدیں ناز بردار وہ ہے، یہ وجہ میں ابھی بتا دوں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑتا، ہر چیز کو سمجھاتا ہوا چلتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بتا کے چلوں گا۔ کسی ذاکر نے نہیں بتائی، میں بتاتا ہوں، کہیں نہیں لکھا، میں بتاتا ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی تو ہرنی ایک بچے کو لیے ہوئے دروازے پہ آ گئی، اور ہرنی قریب آ گئی اور بچے کو لیا اور کہا لو حسین، دوسرا بچہ آ گیا، بچے کو حسین نے گود میں اٹھا لیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آنسو خشک ہو گئے، اور ہرنی کے بچے سے کھیلنے لگے۔ دونوں بھائی وہ بچے سے کھیلنے لگے، رسول اللہ ہرنی سے باتیں کرنے لگے۔ یہ کیسے تیرا آنا ہوا؟ یہ کیسے تیرا آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے، میں گھر سے نکلی تھی غذا کے لیے، شکاری آ گیا، ایک بچہ پکڑ لایا، دوسرا کہیں جھاڑی میں چھپ گیا تھا، میں گھر آئی واپس اپنے تو ایک کو نہ پایا، دوسرا مجھ سے لپٹ گیا، میں دودھ پلانے لگی، ابھی میں نے اسے پورا دودھ بھی نہیں پلایا تھا کہ ایک ملک ہیبتناک شکل میں میرے پاس آیا، کہ جلدی چل، ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ یا رسول اللہ میں بھاگنے لگی اور ملک میرا پیچھا کرنے لگا، اور میں تیز بچے کو لے کے چلی اور میں حاضر ہو گئی۔ مڑ کے دیکھا تو ملک نہیں تھا، ناز وہاں اٹھائے جاتے ہیں، ناز وہاں۔ اب جملہ سن لیجئے، اور تفصیل بہت کچھ ہے کہ ناز بچپن میں اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں، ناز اسی کے اٹھائے جائیں گے جس کو، اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا آج کے دن میں آپ کے لیے، جس کو اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا کام کرنا ہے۔ اس کو پتا ہے یہ میرے کام کتنا آئیں گے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ بس بچپن ہی ہے جو سکون سے گزر جائے گا، دنیا سکون لینے نہیں دے گی۔
اس لیے بس یہ موقع غنیمت ہے کہ ناز برداریاں ہو جائیں. تو پھر ناز برداریاں ہو گئیں تو ان کو بھی تو پتا ہے ناز اٹھانے والا کون ہے. بھائی بڑے گھر کے بچے، بادشاہوں کے گھر کے بچے، رئیسوں کے گھر کے بچے حدود جانتے ہیں کہ کہاں تک ضدیں ہو سکتی ہیں. تو ان بچوں کو بھی معلوم ہے ہماری شاہی کہاں تک ہے، کہاں تک ہے شاہی. تبھی تو ماں سے کہا کپڑے کہاں ہیں. ماں کپڑے کہاں ہیں، کل تو عید کا دن ہے. تو ماں بھی تو ملکہ ہے نا اسی شاہی کی. جو اطمینان رسول کو وہی زہرا کو. کا درزی کے یہاں ہیں، لے آئے گا درزی. ماں نے کہا، کہنے والی صدیقہ، بچے سو گئے، درزی لائے گا. یہ مصلے پہ آ گئیں. انہوں نے اتنا ہی کہا، تو نے ہی تو میرا نام صدیقہ رکھا ہے. لو دروازے پہ دستک ہو گئی. کون؟ حسنین کا درزی. حسنین کا درزی. فضہ کپڑے لے لے. فضہ نے کپڑے لے لیے. صبح بچے اٹھے، گاما کپڑے کا وہ رکھیں، وہ رکھیں. آنے والا رضوان جنت تھا، دربان جنت تھا. کہہ دیا گیا تھا خبردار یہ نہ کہنا فرشتہ ہوں اور ملک ہوں اور رضوان ہوں، بس یہی کہنا بچوں کا درزی ہوں. اس لیے کہ زہرا نے درزی کہہ دیا. بھائی جملہ ضائع نہ ہو. اگر ملک کو درزی کہہ دے تو وہ درزی رہے گا، اگر عزادار کو اپنا کہہ دے تو وہ جنت